آمنت بالله ربا لا شريك له وذاك منهجي الأسمى ومعتنقي. دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشیاں حاصل کرے، ہر وقت خوش رہے، ہمیشہ خوش رہے، مگر ایسے کتنے لوگ ہیں جو واقعتاً خوشیاں حاصل کر چکے ہیں، خوش رہتے ہیں، پریشانی ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتی. اگر تلاش کیا جائے تو آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے. اپنے ارد گرد موجود چہروں پر گہری نظر ڈالیں، ذرا دیکھیں، غور کریں. آپ کو ان میں سے اکثر چہروں پر پریشانی بلکہ مایوسی کے اثرات نمایاں اور ظاہر دکھائی دیں گے. میرے عزیز بھائیوں، خوشیوں کے پیچھے دوڑ لگانے والوں میں سے اکثریت کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بالآخر خوشیوں کا حصول جو کبھی ان کی امید تھی، کبھی ان کی تمنائیں موہوم بن کر رہ جاتی ہے، اور جو وہ خواب ہی رہ جاتی ہے، سراب بن جاتی ہے. ان کی حقیقت انجام میں اور نتیجہ میں بالکل حاصل نہیں ہوتی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ خوشیوں کے پیچھے عبث دوڑنے والوں میں اکثریت کو یہ معلوم تک نہیں کہ خوشی کس چیز کا نام ہے، خوشی کس کو کہتے ہیں، کون سی وہ چیز ہے جس سے خوشی حاصل ہو. جب خوشی کا معلوم نہیں ہے تو خوشی تک پہنچنے کی چیزوں سے بھی بے خبر ہوتے ہیں. خوشی ایک مجہول شے ہے جن کی وہ تلاش کر رہے ہیں، ایک نامعلوم راستوں پر بھاگے جا رہے ہیں. بعض لوگ اپنے دانست میں خوشی کا ایک مفہوم متعین کر لیتے ہیں، ایک مفہوم، ایک معنی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے خوشی کے بارے میں. ان میں سے بعض کے نزدیک خوشی اچھلنے، کودنے اور ناچنے کا نام ہے. بعض کا خیال ہے کہ ترنگ میں آ کر سیٹی بجانا، گانا گانا اور دھاڑے مارنا، چیخنا چلانا خوشی کا نام ہے. بعض دولت شہرت پانے کو خوشی کا اعلیٰ مقام کہتے ہیں. بعض لوگ عزت و جاہت اور اپنے عہدے کو پانے کو خوشی کا اعلیٰ درجہ مانتے ہیں. بعض لوگ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر جما لینے اور بعض افراد بدتیسی ظاہر کر کے ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بننے کو خوشی سے موسوم کرتے ہیں، مگر در حقیقت یہ سب دھوکے کا شکار ہے. یہ پچھلے برسوں سے خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور خوشی کا نام و نشان ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا. یہ خوشی کی تلاش میں سوراخ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جس خوشی کا عکس نظر آتا ہے، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ خوشی ابھی تک ان سے اتنی ہی فاصلے پر ہے جتنا وہ طے کر آئے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اس بات پر ذرا غور کریں اور غور سے سنیے، اور کبھی نہ بھولیے کہ خوشی دلی اطمینان کا نام ہے. جس شخص کا دل مطمئن ہے وہ خوش ہے، اسے خوشی حاصل ہے، چاہے اس کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ نہ ہو، مگر اس کا دل اطمینان اس کے چہرے کی خوشی اور جاذبیت کا ایسا حالہ ودیعت کر دیتا ہے جس سے ہر بصیرت مند نگاہ اندازہ لگا ہی لیتا ہے کہ اس کا دل کتنا مطمئن ہے اور اطمینان قلب کی دولت اس کو کتنی نصیب ہے. برخلاف جن لوگوں کے دلوں میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، حیرت ہے، حسرت ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، ان کے لبوں پر چاہے خوشیوں کے گیت ہوں، بلند آہنگ قہقہے ہوں یا پرتکلف مسکراہٹیں ہوں، مگر غور کرنے والا جان لیتا ہے اور دانشور یہ سمجھ لیتا ہے کہ ان کی گیتوں، قہقہوں، مسکراہٹوں کے پیچھے اور اس کے پس پردہ حسرتوں، مایوسوں اور پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سچی خوشی جو ہے وہ دل کے اطمینان سے ملتی ہے.
اور دل کے اطمینان کس طرح ملتا ہے قرآن بتاتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ سورہ رعد کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو دل کو اطمینان و سرور اور حقیقی خوشی عطا کرتا ہے۔ اللہ کو دل سے یاد کریں، توجہ سے اسے پکاریں، زبان اور دل دونوں ذاکر و شاکر ہوں، پھر زندگی کا لطف اٹھائیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں، صوم، کلمہ، استغفار اور درود شریف کی تسبیحات کا اہتمام کیجیے۔ اللہ والوں کی باتیں سنیے، ان کی کتابیں، ان کی ملفوظات پڑھیے، ان سے صحبت اختیار کیجیے، ان سے اصلاح لیجیے۔ دن بھر میں کچھ نہیں تو کم سے کم 10 منٹ ضرور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اپنی دنیا و آخرت کے لیے دعا کیجیے، اپنے اللہ سے مانگیے، اپنے اللہ سے باتیں کیجیے، اپنے دکھ درد، اپنے دل کا بھڑاس اللہ کے حضور سب کچھ نکالیے اور اللہ کے حضور رکھیں۔ چند دن ایسا کر کے دیکھیں، یقیناً دل میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، زندگی کا ایک نیا معنی ملے گا آپ کو، زندگی کا ایک لطف ملے گا، پتہ چلے گا کہ خوشی کیا ہے۔ جس کا صرف نام ہی سنا تھا وہ ہوتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے جس کا ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آپ کو علم ہو جائے گا، جو پہلے کبھی کبھی نصیب ہوتی تھی وہ ابھی برائے نام ہے، اب وہ کیفیت روح کی گہرائیوں میں اترنے لگے گی۔ دل کو ایسا سکون اور ایسا استحکام ملے گا کہ بڑی سی بڑی مصیبت اسے دھلا نہ سکے گی۔ ہر وقت اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوگا اور دل اس کے ذات عالی کے حضور جھکا رہے گا۔ اللہ کے قریب آنے کے لیے آقا علیہ السلام کے قریب آنا ہوگا، اور آقا علیہ السلام کے قریب آنے کے لیے آپ کو قرآن پاک اور سنت کے اتباع کرنا ہوگا، قرآن پاک کو اپنانا ہوگا، اور سنت کا اتباع اور قرآن پاک کو اپنانے کے لیے آپ مسجد سے تعلق رکھیں، آپ علماء سے تعلق رکھیں، آپ مشائخ اعظام سے تعلق رکھیں، آپ مدارس دینیہ سے تعلق رکھیں، آپ خانقاہوں سے تعلق رکھیں، آپ ان علماء سے تعلق رکھیں جو برحق علماء ہیں اور صحیح راستے بتانے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان دنیاوی چیزوں میں کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ معلوم کیسے نہیں ہو سکتا کہ کون صحیح بات کرتا ہے اور کون غلط بات کرتا ہے۔ اس لیے خدا را اس بات کی طرف توجہ دے، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو دراز زندگی عطا فرمائے، موت اللہ تعالی سے نہ مانگے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا قرب مانگے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مانگے، اپنے تمام دکھڑے اللہ تعالیٰ کو سنائیں اور ہم وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی ساری کی ساری ہم وقت ذکر میں گزر گئی۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز کے اول سے لے کر نماز کے آخر تک آپ اللہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سبحانک اللہم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، پھر تکبیر کر لیتے ہیں، پھر آپ تحمید اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان رب العظیم، پھر آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، ربنا تیری تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں اور اسی طرح اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔
نماز میں ہمارے سوچ بھٹکتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ اپنے زندگی کے معاملات بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ بہتر بنائیں۔ میں خود کو بھی کہتا ہوں اور آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ تمام چیزوں سے پہلے، تمام معاملات سے پہلے اپنا اور اپنے اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو بہتر بنائیں۔ آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ بنیاد ہے تمام معاملات کی بہتر بنانے کا۔ اگر وہ معاملہ بہتر ہو گیا، آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو گیا، وہ بہتر سے بہترین ہو گیا، تو تمام معاملات خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی صحبت نصیب فرمائے، ہمیں مشائخ اعظام کی صحبت نصیب فرمائے، ہمیں ریاء و سمعت، ریاکاری سے اور نشو نما نام کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، ان نام نمود سے ہمیں محفوظ فرمائے، تکبر و غرور سے ہمیں محفوظ فرمائے، انا سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنا محتاج بنائے، اپنے در کا فقیر بنائے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ سب کہیں آمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اجر عطا فرمائے۔ اللہم صلی